نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کا درس چل رہا ہے۔ آج کے حصے میں درس کا دوسرا حصہ پیش کیا جائے گا۔ ترجمہ ہے کہ وہ حضرات کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی حیات کا، ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ جو لوگ صبر کے اول درجے میں ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہو کر شہید ہو گئے، انہیں مردہ نہ کہو۔ وہ تو اسی طرح زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں تو شہداء کو مردہ کہنے سے روکا، دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ راہ خدا میں شہداء کو مردہ سمجھو بھی نہیں، جس سے کہ معلوم ہوا کہ شہداء کی زندگی ایسی یقینی ہے کہ انہیں مردہ سمجھنا اور کہنا بھی گناہ ہے۔ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں، اس حصے میں بہت گنجائش ہے۔ جو لوگ دین سے رکاوٹ دور کرنے کے لیے مارے جائیں وہ شہید فی سبیل اللہ، اور اگر اعدائے اسلام اذان، نماز، قربانی، درود پاک پڑھنے سے یا اس کے علاوہ اور امور دینیہ کی انجام دہی سے روکیں، ان کو دفاع کرنا، ان سے لڑنا اور اس میں مارا جانا، یہ شہادت کے درجے پر ہے۔ اسی طریقے سے اگر مسلمان اعدائے اسلام کے ملک پر حملہ کریں اور اس میں کچھ مر جائیں تو وہ شہید فی سبیل اللہ ہیں، کیونکہ وہ وہاں بھی اسلام پھیلانے کے لیے اور دینی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شہید کے لفظی معنی ہے حاضر یا گواہ، مگر عرف میں شہید وہ مسلمان بالغ ہے جو ظلماً مارا جائے اور قاتل پر اس کے قتل سے مال واجب نہ ہو۔ اس کو شہید کہنے کی چند وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ دیگر مسلمان قیامت کے حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں پہنچتے ہیں، اور اس سے پہلے ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، مگر شہید مرتے ہی جنت میں حاضر ہو جاتا ہے اور وہاں سیر بھی کرتا ہے اور رزق بھی کھاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اسے بارگاہ الہی میں حاضر کر کے فرمایا جاتا ہے کہ اے شہید تو تمنا کر، آرزو کر۔ وہ عرض کرتا ہے کہ اے مولا مجھے دنیا میں پھر بھیجا جائے تاکہ پھر شہادت کی لذت پاؤں۔ حکم الہی ہوتا ہے کہ ہم ایک بار آزما کر پھر نہیں آزماتے ہیں۔ تیسرے شہید کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عام مسلمان قیامت میں گزشتہ انبیاء کرام کے گواہ ہوں گے، مگر شہداء سرکاری گواہ ہوں گے، کہ جس طریقے سے اب بھی بعض مقدمات میں خفیہ پولیس یا ڈاکٹر وغیرہ سرکاری گواہ ہوتے ہیں، یا دنیا میں باقی مسلمان تو اپنی زبان، قلم وغیرہ سے حقانیت اسلام کی گواہی دیتے ہیں، مگر شہید اپنے خون سے توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہے کہ اس کا ہر قطرہ جو خون کا بہتا ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یوں تو جو بھی ظلماً مارا جائے وہ شہید ہے، یہاں تک کہ اپنے مال، اولاد، آبرو کی حفاظت میں قتل ہونے والا بھی شہید ہے، مگر شہید فی سبیل اللہ وہ ہے کہ جو دین کی حفاظت میں جان کی قربانی دے دے۔ شہید کی دو قسمیں ہیں، ایک شہید فقہی اور دوسرے شہید حکمی۔
شہید فقہی تو وہ ہے کہ جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور طاہر ہو، اور پھر ظلماً ہتھیار سے اس کو مار دیا جائے یا زخمی ہو کر بغیر دنیاوی آرام لیے مر جائے، اس کو نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا، بلکہ انہیں خون آلودہ کپڑوں میں نماز پڑھ کر دفن کر دیا جائے گا۔ اور شہید حکمی وہ ہے کہ جن پر اگرچہ فقہ کے یہ احکام جاری نہیں ہوں گے مگر آخرت میں ان کو درجہ شہادت ملے گا، جیسے وہ شخص کہ جو جل کر مر گیا یا پانی میں ڈوب کر مر گیا، یا طالب علم تھا کہ طلب علم میں وہ مر گیا، تو وہ بھی شہادت کے مراتب پر فائز ہوگا۔ شہید کے بہت بڑے درجات ہیں۔ شہید کو نبی سے بہت قرب حاصل ہے کہ پیغمبر کی نیند وضو کو نہیں توڑتی، تو شہید کی موت غسل نہیں توڑتی ہے، لہذا اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں۔ نبی کے فضلات شریف امت کے لیے پاک، تو شہید کے جسم کا خون پاک، یعنی اگر نبی کا پیشاب شریف یا شہید کا خونی کپڑا کنویں میں گر جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ نبی بعد وفات زندہ، شہید بھی بعد وفات زندہ ہے۔ نبی کو بعد وفات رزق الہی ملتا ہے تو شہید کو بھی رزق ملتا ہے، جیسا کہ قرآن عظیم کے اندر ہے۔ شہید سوالات قبر سے محفوظ، شہید کا گوشت و خون زمین نہیں کھا سکتی۔ شہید دنیا سے گناہوں سے ایسا پاک ہو کر جاتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ شہید موت سے پہلے جنت دیکھ لیتا ہے۔ شہید 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ شہید کا عمل، اس کا رزق قیامت تک جاری رہے گا۔ شہید قیامت کے دن گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، بلکہ تیاری جہاد کرنے والے کی ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہے، اور اس کا 1 درہم کا صدقہ 700 دراہم کے صدقے کے برابر ہے۔ غرض کے شہید کے بہت مراتب ہیں۔ جس طریقے سے فوجی سپاہی سلطان کو محبوب اور پیارا ہوتا ہے، وہ اپنی جان سے سلطنت کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی غازی اور شہید اللہ کو پیارا ہوتا ہے، اس نے اپنے خون سے دین الہی کی حفاظت کی ہے۔ جس طریقے سے ظاہری بادشاہوں کے مختلف محکمے ہوتے ہیں اور ہر محکمے کے نام اور کام بلکہ وردی وغیرہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، ایسے ہی سلطنت مصطفی کے بہت سے محکمے ہیں۔ علماء کرام، اولیاء عظام، غازی، شہداء وغیرہ، یہ سارے محکمے سلطنت مصطفی کے ہیں۔ پھر علماء کرام کے محکمے کی بھی بہت سی شاخیں ہیں، فقہاء، محدثین، مجتہدین، مفسرین وغیرہ۔ محکمہ ولایت کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، غوث، قطب، ابدال وغیرہ۔ غازیوں اور شہیدوں کا بھی اسی طریقے سے حال ہے، ایک مستقل ان کا بھی محکمہ ہے۔ حکومتیں فوجیوں کو بہت سی رعایات اور مہربانیوں سے نوازتی ہیں، ان کے قتل کے بعد ان کے یتیموں، ان کی بیوگان کی پرورش کرتی ہیں، فوج کو علاوہ تنخواہ کے کھانا کپڑا بھی دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ وعم نوالہ غازیوں اور شہیدوں پر خاص مہربانیاں فرماتا ہے کہ فانی زندگی کے عوض انہیں حیات جاویدانی بخشتا ہے، ان کے طفیل، ان کے اہل قرابت پر کرم فرماتا ہے۔ یہی حکم دیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور اور خبر نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ ہمیں اور آپ کو قرآن عظیم پڑھنے اور سمجھنے
اور حضرات شہداء کرام سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.